وہ نہیں کرنی ہے اور وقت کی نزاکت بھی یہی ہے. نہایت اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ حضرات تک پہنچاؤں گا. اور بہت خوش نصیب ہیں ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا شبیر احمد مصباحی، جو حافظ قرآن بھی ہیں اور مولوی بھی، عالم بھی، اور الحمدللہ آج کے دن سے فاضل بھی. واہ سبحان اللہ. آج ان کی دستار بندی ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اسٹیج سے حضور صدر العلماء کے ہاتھوں ہونی تھی، لیکن حالات ایسے ہیں. چلو الحمدللہ صدر العلماء کے ہاتھوں نہ صحیح، ان کے پروردہ لوگوں کے ہاتھوں ضرور ان کی دستار بندی عمل میں آئے گی. اور دستار بندی کا جو منظر ہے یہ کتنا حساس ہوتا ہے اور کتنا جذباتی ہوتا ہے، اس کا اندازہ صرف فاروق حسین مصباحی بتا سکتا ہے، جو پڑھائی چھوڑ کے 6 سال صدر مدرس رہ کر کے پھر دوبارہ جا کر کے جامعہ اشرفیہ سے دستار لے کر کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دستار بندی کی تڑپ اور چاہت ایک طالب علم کو کتنی ہوتی ہے کہ صدر مدرسی اپنی جگہ، لیکن جو لطف دستار بندی میں ہوتا ہے روئے زمین پر کہیں اور وہ لطف نہیں مل سکتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ساتھ ہم لوگوں کا جذباتی لگاؤ بھی ہے، اور لگاؤ کیوں نہ ہو، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب میں نام سنتا ہوں تو اپنے اوپر میں کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. 2 شخصیتوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں علمی دنیا میں. مثلا متاثر تو بہت سی شخصیات سے، لیکن 2 سے بالخصوص خصوصیت کے ساتھ. ایک تو حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور اس وجہ سے کہ اتنی کم عمری میں اعلیٰ حضرت نے اتنا بڑا کام کیسے کیا. اور اتنا بڑا کام ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے دن کم ہیں اور اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اوراق زیادہ ہیں. اور پھر بھی ورق بھی کیسے، آپ ذرا فتاوی رضویہ سامنے رکھیں، الفضل المحبی سامنے رکھیں، حسام الحرمین سامنے رکھیں، الدولۃ المکیہ سامنے رکھیں. علم مطلق اور مطلق علم کی جو بحث الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ میں ہے، ملا حسن جال کی جو بحث ہے جال بسیط اور جال مرکب، اس سے کم مشکل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کام، وہ ساری دنیا نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور اس کے بعد ایک شخصیت جن کا نام حافظ ملت اور مولانا شاہ عبد العزیز ہے، جو کسی پیر خاندان کے فرد بھی نہیں، جو کسی سیٹھ خاندان کے ساتھ بھی جن کا تعلق نہیں، ایک غریب گھرانے کے چشم و چراغ تھے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مراد آباد کی سرزمین پہ وہاں پہ ایک قصبہ ہے بھوجپور، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اور ابتدائی 1-2 سال انہوں نے جامعہ تنعیمیہ کے اندر تعلیم حاصل کی. اس کے بعد دائر الخیر اجمیر شریف تشریف لے گئے اور حضور سیدنا سرکار صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے زانو ادب طے کیا اور تعلیم حاصل کی. آج ہم اور آپ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارا بھی ظالمانہ طالب علمی گزرا، اور طالب علمی زمانہ کیسا ہوتا ہے ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن حضور حافظ ملت کا جو جیسا زمانہ طالب علمی ہے، ہم نے تاریخ کے اندر ایسا زمانہ طالب علمی کسی کا نہیں دیکھا. کوئی لوگ اس کو مبالغے پہ بھی معمول کر سکتے ہیں کہ ایسا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں لاؤ تاریخ کے اندر ایسی شخصیت جسے ٹائیفائڈ بخار بھی ہو، ڈاکٹروں نے چلنے سے منع بھی کیا ہو، اور مسلسل 22 دن تک بخار ہو، اور 22 دن کے اندر ایک دن بھی کسی سبق کا ناغہ نہیں کیا حافظ ملت. اور ہم اور آپ ہمارے یہاں مدرسے تو عالی شان بلڈنگیں بنتی ہیں، حافظ ملت یہ عشرۃ کاملہ جنہیں کہا جاتا ہے. حضور سیدنا حافظ ملت بھی ہیں، صدر العلماء سید غلام جیلانی میرٹھی بھی ہیں، شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی بھی ہیں، علامہ غلام یزدانی اعظمی بھی ہیں، اور حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. اور اس طریقے سے یہ باقی بڑے بڑے اجلہ علماء کرام. اور حضور صدر العلماء ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اجمیر شریف گئے، ہمارا زمانہ طالب علمی ایسا تھا کہ ہم ایک سل کے اوپر مرچی گھس کے اس کے پیس لیتے تھے، اور وہ سل ہمارے درمیان میں رہتی تھی، ایک ایک روٹی ہمارے ہاتھوں میں رہتی تھی، اور اسی سل کے ساتھ لگا کر کے وہ روٹی ہم کھا لیتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ من و سلوہ ابھی کھایا. اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا. لاؤ کوئی ایسا طالب علم کہ جنہوں نے اتنی مشقتیں،
اتنی پریشانیاں جنہوں نے دیکھی ہوں، اور اس کے بعد ان کے علمی رفعت کا عالم یہ ہے کہ جس وقت وہ مبارک پور کے اندر درس دیتے تھے تو ایک کتاب ہے جس کا نام قاضی مبارک ہے، اب تو پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ قاضی مبارک علم منطق کی منتہی کتاب ہے۔ اس کا امتحان لینے کے لیے ایک بزرگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت اس مرتبہ جو طالب علم ہیں ان کا میں نے امتحان لیا، اور وہ طالب علم کا دو کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ ایک کا نام ہے حضرت علامہ محمد احمد مصباحی، اور اسی طریقے سے علامہ نصیر الدین، اور دوسرے لوگ تھے، ان کی جماعت تھی۔ ممتحن نے امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد کہا کہ حضرت 7 سال کے بعد جامعہ اشرفیہ میں ایسے طالب علم ملے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قاضی مبارک میں نے بھی 7 سال کے بعد پڑھانا شروع کی ہے۔ 7 سال پہلے پڑھائی تھی، اور 7 سال کے بعد دوسرے لوگ ظفر ادیبی وغیرہ وہ پڑھاتے تھے، اور یہ میں نے قاضی مبارک 7 سال کے بعد پڑھائی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ان کا کیسا علم ہوگا حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حافظ ملت جب مبارک پور کے اندر تشریف لے گئے تو مبارک پور کی فضا بالکل خراب ہو چکی تھی۔ ادھر اس گلی میں، اس گلی میں، اس گلی میں، اس گلی میں علم غیب کے اوپر، حاضر و ناظر کے اوپر، حیات النبی کے اوپر، جمعرات کی فاتحہ کے اوپر اعتراض کرنے والی کئی بینٹ کے وہاں پہ موجود تھیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لے گئے تو ساری دنیا کے جتنے مدرسین ہیں، یہ ہم نے بھی پڑھایا ہے، زیادہ زیادہ 8 گھنٹیوں سے زیادہ بندہ پڑھا ہی نہیں سکتا، اور 6 گھنٹیاں، اور عام طور پہ آپ کالجوں میں چلے جائیے 2 یا 4 پیریڈ لگتے ہیں۔ حافظ ملت دنیائے درس و تدریس کے اندر واحد شخص ایسے ہیں جو 13 گھنٹیاں پڑھاتے تھے، اور 13 گھنٹیوں کے اندر سب سے نیچے والی کتاب کا نام شرح جامی تھا۔ اب یہ علماء کرام سمجھیں گے کہ شرح جامی سے اوپر ساری گھنٹیاں، جس کے اندر تفسیر مدارک بھی ہے، تفسیر بیضاوی بھی ہے، صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، اور قاضی مبارک بھی ہے، سلم العلوم بھی ہے، مسلم الثبوت بھی ہے، یہ ساری کتابیں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا درس دیا کرتے تھے، اور پھر درس بھی شان کے ساتھ دیا کرتے تھے قاضی محمد شفیع صاحب، اور بڑے بڑے آپ ان کا مرتبہ اور مقام علمی دنیا کے اندر کیا ہے یہ مصباحی برادران اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک بار پڑھا رہے تھے قاضی مبارک، تو تھوڑا سا پڑھایا، حضرت کو کچھ کام ہوگا تو اس کے بعد کتاب بند کر دی، تو انہوں نے اشارہ کیا دوسرے کو کہ آج حضرت نے مطالعہ اتنا ہی کیا ہوگا۔ حضرت فوراً سمجھ گئے کہ طالب علم کی غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ کتاب کھولی، 2 صفحے اور پڑھا دیے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قاضی مبارک جیسی معمولی کتاب پڑھنے کے لیے عبدالعزیز کو مطالعے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ علم تھا حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور مبارک پور کی دھرتی کے اوپر جب حضور حافظ ملت گئے تو وہاں تو دن میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک استاد کو اتنی گھنٹیاں پڑھانے کے بعد آرام کی کتنی ضرورت تھی، لیکن ساری زندگی جس شخص نے بالکل آرام نہیں کیا اسی کا نام حافظ ملت ہے۔ ساری زندگی جس نے آرام نہ کیا ہو۔ اب اس کے اوپر میرے پاس شواہد، تاریخی شواہد اور دلائل موجود ہیں کہ انہوں نے آرام نہیں کیا زندگی میں۔ حافظ ملت وہ ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے بھی تاریخ کے اندر پہلی شخصیت وہ دیکھی کہ جو مستقل نماز تہجد کے اندر 2 سپاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ 13 گھنٹیاں پڑھائیں۔ پھر ان کتابوں کا آخر کار مطالعہ تو کرنا ضروری ہے کہ یہ تو درس نظامی کا جزو لا ينفک ہے۔ مطالعے کے بعد پھر وہ مبارک پور کی دھرتی کے اوپر جلسے، اب ادھر تقریریں ہو رہی ہیں علم غیب کے خلاف، اور یہ درویش کامل بیٹھا ہے کرسی لگا کر کے، اور جتنے دلائل پہلی رات یہ دیتے ہیں دوسری رات سارے دلائل کا رد حافظ ملت کرتے ہیں۔ اب لوگ ادھر بھی جاتے، ادھر بھی جاتے، ادھر بھی سنتے، ادھر بھی سنتے، لیکن جب یہ سارے کا سارا سلسلہ 6 مہینے تک جاری رہا تو 6 مہینے کے بعد جو رزلٹ آیا مبارک پور کی دھرتی پہ وہ یہ تھا، حافظ ملت کے جلسے میں 5000 لوگ تھے، ان کے جلسے میں 55 لوگ تھے۔ یہ مبارک پور کی ایک تاریخ ہے۔ اور جب وہ دیکھا کہ جناب والا اگر کل وہ پرسوں اگر 1 ہفتے اور بھی جلسہ چلا تو 55 میں سے بھی 50 ادھر ہی چلے جائیں گے، ہمارے پاس 5 ہی رہیں گے۔ پھر جلسوں کا سلسلہ شروع بھی انہوں نے کیا تھا اور بند بھی انہوں نے کیا تھا۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں پڑھا رہے ہیں، رات میں مناظرانہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ سب کچھ پڑھا رہے ہیں۔ اور پڑھانے کے بعد حافظ ملت کے شاگردوں میں مفتی ظفر علی نعمانی، محتمم اور بانی جامعہ امجدیہ کراچی، حافظ ملت کے شاگردوں میں، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ملت کے شاگردوں میں بحر العلوم
حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ ملت کے شاگردوں میں، اور دیکھنا اپنا اپنا ہوتا ہے، اپنی اپنی نظر ہوتی ہے۔ قاری یحییٰ صاحب کے جنازے کے اندر میں بذات خود حاضر تھا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے قاری محمد یحییٰ ناظم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ان کے جنازے میں بھی حاضر تھا، مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ کے جنازے میں بھی حاضر تھا، اور مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کے جنازے کے اندر بھی حاضر تھا۔ قریب ان لوگوں کے جنازے ہوئے۔ 96 کے اندر قاری یحییٰ صاحب کا ہوا، اور 99 کے اندر 2000 کے اندر مفتی شریف الحق صاحب کا ہوا، اور 2001 کے اندر مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کا ہوا۔ میں یہ عرض کروں کہ جب قاری یحییٰ صاحب کا انتقال ہوا، عرس چہلم ہوا، عرس چہلم کے اندر تقریر کرنے والے تھے بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی آنکھوں سے قاری یحییٰ صاحب جیسا قاری روئے زمین پر کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ نے اپنی دیکھنے کی بات ہوتی ہے، وہ کس شان کے قاری تھے۔ ہم نے نماز جمعہ راجہ مبارک شاہ مسجد، اس وقت جامعہ اشرفیہ میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی، تو کافی عرصے ہم نماز جمعہ ان کی اقتداء میں ادا کرتے رہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ سارے کے سارے شاگرد تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، بس میں جلدی ختم کر رہا ہوں۔ یہ انجمن اور یہ فوج حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تیار کی، کس کے لیے؟ مسلک اہل سنت و جماعت کے احقاق اور بد مذہبوں کے ابطال کے لیے۔ اور اس کے بعد حافظ ملت علیہ رحمہ مبارک پور کی سرزمین کے اوپر بیٹھے رہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب انہیں پڑھایا اور میدان میں اتارا، حضور صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حافظ ملت کو ارشاد فرمایا کہ آپ آگرہ کی جامع مسجد کے شاہی امام بننے چلے جائیے، اور 250 روپے 1932 کے اندر تنخواہ تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تنخواہ ہوگی اور کتنا ہوگا سلسلہ۔ آپ نے آگرہ جانا اور شاہی امام بننا پسند نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میں تو چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں اور دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد صدر الشریعہ نے مبارک پور بھیج دیا، اور 35 روپے کا مشاہرہ ملتا تھا۔ 35 روپے میں آپ نے کام شروع کیا، اور کام شروع کرنے کے بعد جب ایسے اجلہ علماء کرام تیار کیے اور پڑھاتے بھی تھے، منتظم بھی تھے۔ حافظ ملت کو آپ دیکھیں تو بہترین قسم کے حافظ ملت علی رحمہ کو اگر موقع ہوتا تو جس طریقے کے بڑے بڑے ادیب تھے، آپ صاف ظاہر ہے کہ جن کے شاگردوں کے اندر حضرت علامہ ارشد القادری جیسا ادیب ہو، ان کو قلم پکڑانا اور لکھوانا حافظ ملت نے سکھایا ہے۔ حافظ ملت اپنے زمانے کے بہترین ادیب، آپ اٹھا کر کے دیکھیے ان کی کتاب مصباح الجدید اٹھا کے دیکھیے، اور اس کے علاوہ بہترین قسم کے قلمکار حافظ ملت۔ موقع نہیں ملا، ورنہ وہ کتابی دنیا کے اندر بھی وہ انقلاب برپا کرتے۔ اور اس کے بعد بہترین محدث بھی، مفسر بھی، فقیہ بھی، مناظر بھی، اور منتظم جیسے حافظ ملت علی رحمت سے تھے، منتظم جیسے حافظ ملت تھے، ہندوستان کے اندر ایسا منتظم کوئی نہیں گزرا ہے۔ اس طریقے کے منتظم جب مبارک پور کے اندر بیٹھے، تو کیونکہ اس موقع پہ اوپر اگر حضرت علامہ قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کو یاد نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ جامعہ اشرفیہ دین حافظ ملت کی ہے، اور جامعہ اشرفیہ کے مصور علامہ ارشد القادری۔ حضرت علامہ ارشد القادری انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ کا واسطہ مبارک پور سے باہر نکلیں، زمین بڑی کھلی ہے، کاش مراد آباد سے حافظ ملت بیٹھ کر کے ادھر نہ جاتے، جموں آ جاتے، تو آج جموں کشمیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمٰن نے عرض کیا کہ حضرت والا باہر نکلے مبارک پور کی سرزمین سے، اور یہ باہر نکلنا بھی حافظ ملت اور حافظ ملت کی ٹیم کا طریقہ کار بھی ہے اور سنت عالیہ بھی ہے، کہ یہاں آپ بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا، چھوٹے سے ادارے کے اندر کوئی بڑی یونیورسٹی آپ قائم کریں۔ تو آپ نے 4 آدمی بھیجے، قاری یحییٰ صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب، بحر العلوم اور علامہ ارشد القادری۔ نہ، مفتی محمد شفیع صاحب کی جگہ یہ تھے حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف صاحب علی رحمہ۔ آپ جائیں اور جا کر کے جگہ دیکھیں۔ اب انہوں نے بنارس بھی دیکھی اور گورکھپور بھی دیکھی، بلرام پور بھی دیکھی، اور دیکھنے کے بعد بلرام پور میں جگہ سلیکٹ بھی کر دی انہوں نے۔ واپس آئے تو مبارک پور والوں نے کہا حضور والا کتنی جگہ؟ کہا 52 ایکڑ 450 کنال کے لگ بھگ جگہ بنتی ہے، کہ اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ تو مبارک پوریوں نے کہا کہ ایک بہت جم غفیر آ گیا،
اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ساری کمیٹیوں کو ختم کیا جائے. روئے زمین پر مدرسوں کے لیے سب سے بڑی آڑ کا نام کمیٹی ہے. بے شک. جہاں کمیٹی وہاں تباہی، جہاں کمیٹی وہاں بربادی، جہاں کمیٹی وہاں زوال، جہاں کمیٹی وہاں کے مدرسے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اور لوگ کہیں گے نہیں جناب والا کمیٹی نہیں تو پھر یہ کیا، یہ خود مختاری. ہاں کمیٹی ہونی چاہیے لیکن سربراہ حافظ ملت کی طرح ہونا چاہیے. سربراہ جب عالم ہوگا تو کمیٹی صحیح ہوگی. وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. نائل کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے، سربراہ بنا دیا جاتا ہے. قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے یہ. اب انہوں نے ساری کمیٹیاں توڑ دیں، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سربراہ بنا دیا اور حافظ ملت کو سربراہ بنایا. مبارک پور کی دھرتی کے اوپر انہیں جگہ ملی اور جگہ ملنے کے بعد جب انہوں نے شروعات کی تو دیکھیے ہمیشہ چھوٹے سے کام سے شروعات ہوتی ہے. ایک بڈھی آئی اور اس نے ایک انڈا کہا حضرت میری طرف سے بس یہی ہے. تو اس وقت حضور صدر العلماء سید العلماء کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ انڈا کون خریدے گا سید کے ہاتھ سے. تو ایک شخص آیا کہا 1000. کہا جی اتنا سستا میں دے دوں ایک انڈا. پھر دوسرا تیسرا 11000 میں ایک انڈا فروخت ہوا تھا. اور جامعہ یہ 1972 کی بات ہے. پھر جامعہ اشرفیہ مبارک پور جو بنا ہے آج سنیت کے تاج کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. آج ہمارے مرکز و محور علمی مرکز و محور کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. ہمارے دل کی دھڑکن کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو بھی اللہ سلامت رکھے. اور ہمارے عزیز سعید حضرت مولانا شبیر احمد مصباحی یہ اسی ادارے کے فرد ہیں، اسی ادارے کے چشم و چراغ ہیں، اسی ادارے کے فرزند ہیں اور انہی مشاہیر علماء اہل سنت کے یہ شاگرد ہیں. ہمیں امید کامل و واثق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب فارغ ہو کر کے مکمل طور پہ ابھی انہیں مفتی بھی بننا ہے، واپس جب یہ فیلڈ کے اندر قدم رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اور بھی بہت سی اندھیریوں کو دور کرے گا. اللہ تعالیٰ روشنی کے اندر اور اضافہ فرمائے گا. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کے والدین کو، ان کے برادران کو اور سارے اس علاقے کے لوگوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک پور کا ایسا فرزند اس علاقے کے اندر پیدا ہو گیا ہے جس کی سنیت کو، جماعت کو، ملت کو، مذہب کو ضرورت ہے. ہماری ضرورت کا نام مولانا حافظ شبیر احمد مصباحی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.